اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن. گفتگو ہماری نماز کے مسائل میں چل رہی تھی. واجبات نماز میں کہ گفتگو تھی نیت، تکبیرۃ الاحرام اور قیام. اس کے مسائل آپ کی خدمت میں آ چکے تھے اور قراءت کے احکام کا تذکرہ کیا تھا پچھلی مرتبہ اور اس کے کچھ ابتدائی احکام آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں. آج جو پہلا مسئلہ ہے قراءت کے حوالے سے تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، خاص طور پہ آغاز سیستانی کے اعتبار سے. یعنی آغاز سیستانی کی جو مقلد خواتین اور بچیاں ہیں یہ اکثریت انہیں کی ہوگی، ان کے حساب سے تھوڑا سا ٹپیکل ہے اور نسبتاً تھوڑا زیادہ اس کے اندر مشکل ہے. کوئی اور آغاز خمینی کا نسبتاً تھوڑا سا آسان ہے. یعنی آغاز سیستانی نے نسبتاً تفصیلات زیادہ بیان کی، شرط و شروط اس میں زیادہ لگائی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا، آخری جو مسئلہ ہم نے پڑھا تھا اس میں یہ بات آئی تھی کہ آواز نہیں آ رہی، میں کیا کروں اس کی آواز کے لیے اس سے آگے. آخری مسئلہ جو آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ نماز میں جو قراءت ہے وہ صحیح عربی میں ہونی چاہیے. ایک مسئلہ شروع میں آیا تھا قراءت کی ابتدا میں. انسان جو بھی قراءت کرے گا الحمد سورہ کی تو ضروری ہے کہ الحمد سورہ صحیح عربی میں پڑھا جائے. اس وقت میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صحیح عربی سے مراد یہ نہیں ہے کہ قاری باسط بن جائیں آپ نماز میں اور ایک الحمد سورہ آپ کا 5 منٹ میں ختم ہو، یہ قطعاً مراد نہیں. جبکہ بعض حضرات میں تو مجھے نہیں پتا، خواتین میں پتا ہے، بعض لیڈی ٹیچرز وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ کچھ اشتباہات کا شکار ہیں اور نتیجتاً وہ ان کی نظر میں میری اکثر لوگوں کی نمازیں باطل ہونی چاہیے، حتیٰ اکثر مراجعین کی نمازیں باطل ہونی چاہیے، خاص طور پہ ایران کے مراجعین. اس لیے کہ ان کے ذہن میں شاید یہ اشتباہ بیٹھا ہوا ہے اور نکل بھی نہیں پا رہا. کوشش پر کافی کی گئی ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح عربی ایک بات ہے اور صحیح عربی کے ساتھ ساتھ حسن قراءت کے قوانین کے مطابق اس کو انجام دینا یہ ایک دوسری بات ہے. ابھی مسئلہ آگے بڑھے گا، آپ دیکھیں گے کہ قراءت کے باب میں بعض چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کو آغاز سیستانی نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے. ان کے اگر کسی قاری سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا اس نے غلط تلفظ کیا. یعنی اگر آپ اس کو مارکنگ پہ لگا دیں کہ آپ نے نمبر دینے ہیں اور آپ اگر قراءت کریں ان قوانین کو چھوڑ کے تو وہ آپ کی نیگیٹو مارکنگ کرے گا، کاٹے گا نمبر. لیکن اگر سیستانی سے اگر آپ پوچھیں نماز صحیح ہے صحیح نہیں ہے تو یہ صحیح نماز صحیح تمہاری. بس یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیسا ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے کہ کھچڑی کی شکل میں وہ الگ نہیں ہو پا رہی ہے دو چیزیں. تو سمجھتے ہیں کہ وہی عربی صحیح ہے کہ جس کو قراءت کے تمام قوانین کے مطابق پڑھا جائے. اگر قراءت کے قوانین کے مطابق نہیں پڑھی جائے تو وہ عربی صحیح ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں. لہٰذا عرض کیا تھا کہ ان کے حساب سے حتیٰ ایران کے آپ مراجعین کی بھی نماز اگر آپ دیکھیں گی تو وہ کہیں گے غلط ہے عربی. جب عربی غلط ہے تو نماز بھی باطل ہونی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ ابھی ٹھنڈک ہو جاتی ہے تھوڑا سا. اللہ مع الصابرین.
صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں آپ لوگ انشاءاللہ. افضل اعمال احمد روایت کا جملہ ہے کہ جتنی سختی میں انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے اس سختی کا بھی اجر اس کو کاؤنٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں اللہ نے ایسی ہستی نہیں کہ آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں اور ایفرٹ میں بھی سختی والا ایفرٹ کریں تو خدا آپ کو صرف اصل عبادت کا ثواب دے دے اور ایفرٹس کو چھوڑ دے باقی خدا اس کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. موسم نہیں ہوگا تو جب آپ باہر نکلیں گے تو قطعاً بہتر ہو چکا ہوگا. خوب عمل خدمت یہ ہے کہ اسی لیے اس اعتبار سے آج کی جو ابتدائی مسئلے ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ کیا صورتحال بنے گی قرأت کے حوالے سے. اگر کسی کو نہیں آتی تو کیا مسئلہ ہے اور کیا صورتحال ہے. اچھا اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلا مسئلہ اس باب کا یہ بنتا ہے یعنی اس قرأت کے حوالے سے صحیح قرأت کے حوالے سے کہ جان بوجھ کر اگر آپ اپنی قرأت میں غلطی کریں زیر کی بجائے زبر، زبر کی بجائے پیش، پیش کی بجائے جزم، دال کی بجائے زال، زال کی بجائے زے، خود زال اور زے زوائیں ان سب میں فرق ہے تلفظ عربی اعتبار سے. لیکن اگر آپ اس فرق کا خیال نہ رکھیں اور عمدن اور جان بوجھ کر زوائیں اور زال کو ایک ہی بنا دیں جہاں پر مثلا ضالین میں زال ہے تو آپ زال کی بجائے وہاں پر مثلا زے سے پڑھیں یا زال سے پڑھیں تو یہ آپ کی نماز قطعی طور پر باطل ہو جائے گی. بس جان بوجھ کر اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے چاہے حروف کے اندر غلطی کرے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر پڑھ ڈالے، سین اور صاد ملتے جلتے ہیں سوائے ایک صراط لفظ صراط کے اندر سین اور صاد دونوں سے ہی صحیح قرار دیا گیا. وَإِلَّا اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں تو وہاں پر سین اور صاد دو الگ الگ حرف ہیں. وہاں پہ بھی حرف ایک نہیں ہے، وہاں پر دونوں طرح سے پڑھنا صحیح ہے. سین سے بھی پڑھیں تب بھی صحیح ہے، صاد سے بھی پڑھیں تب بھی صحیح ہے. نہ یہ کہ سین اور صاد کو ایک ہی بنا دیا گیا. دو الگ الگ تلفظ ہیں لیکن دونوں صحیح ہیں اتفاق سے. لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کے حروف میں تبدیلی لے کر آئے کہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف جان بوجھ کر ادا کرے یا اعراب کے اندر غلطی لے کر آئے، اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ میں جہاں پر زیر تھا وہاں پہ زبر پڑھ دیا. مثلا فرض کریں کہ مالک یوم الدین ہے، اس نے یہ مالک کو پڑھنے کوئی اور زبر اعراب دینا بھی مشکل ہے. مثلا مالک اور ملک یہ بھی دونوں طرح سے پڑھا گیا اور دونوں صحیح مانے گئے ہیں. مالک یوم الدین، ملک یوم الدین. ملک کو ملک پڑھ دے کوئی یا ملک صاحب بنا دے اس کو، درست. تو یہ جان بوجھ کے اگر یہ غلطی کرے گا تو قطعاً اس کی نماز باطل ہے. لہذا جان بوجھ کے والی غلطی تو قابل قبول نہیں. اب صورتحال یہ آتی ہے کہ جس طرح عام طور پہ ہوتا ہے ہمارے لوگ نماز تو سیکھ لیتے ہیں لیکن قرأت وغیرہ کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہوتی کہ صحیح عربی میں تلفظ ہونا چاہیے. تو کسی کو نہ آتی ہو یہ زیادہ جب مسئلہ ابھرتا ہے یہ حج کے موقع پہ ابھر کے آتا ہے سامنے. جب حج کی بات آتی ہے، جب قرأت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ علماء بھی کافی تاکید کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگ بھی کافی سینسٹیو ہو جاتے ہیں جتنی تاکید کرتے ہیں. جبکہ مسئلہ صرف حج کا نہیں ہے، حج میں ایک اضافی مشکل ہے اس کے ساتھ، اس میں شک نہیں ہے کہ حج میں نسبتاً سینسٹیو ہے مسئلہ، کیونکہ اگر آپ کی نماز طواف النساء باطل ہو جائے تو نصاب باطل ہو جاتی ہے. لہذا مشکلات وہاں پہ زیادہ ہیں. لیکن بہرحال واجبات کے اعتبار سے جس طرح حج کی نماز میں واجب ہے اسی طرح ظہر کی نماز میں بھی واجب ہے، عصر کی نماز میں بھی واجب ہے، مغرب و عشاء کی نماز میں بھی واجب ہے، فجر کی نماز میں بھی واجب ہے، نماز آیات میں بھی واجب ہے، نماز یومیہ میں بھی واجب ہے اور باقی نمازوں میں بھی واجب ہے. بس وجوب کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، اگرچہ اثرات کے اعتبار سے فرق ہے کہ اگر فرض کریں ظہر کی نماز آپ کی باطل ہوگی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، صرف قیامت کے ڈنڈے ہیں. خوب ٹھیک ہے، اس کے لیے تو بہت آمادہ ہو چکے ہیں، درست. لیکن اگر حج کی نماز باطل ہو جائے تو اس کے اوپر دوسرے اثرات بھی، مرد کے لیے عورت حرام، عورت کے لیے مرد حرام، یہ مشکلات بھی کھڑی ہو جاتی ہیں. تو وہ زیادہ اس لیے انسان سینسٹیو ہو جاتا ہے. وَإِلَّا اگر اس میں بھی صرف یہی ہوتا کہ اگر نماز باطل تو میکسیمم یہ کہ جی گنڈے، تو کہتے ہیں وہ مسئلہ نہیں جائے، اتنے کھانے دو اور کھا لیں، کیا فرق پڑنا ہے. لہذا وہاں پر وہ ڈنڈوں کی وجہ سے اتنے سینسٹیو نہیں ہوتے ہیں. وہاں پر جو سینسٹیو ہوتے ہیں وہ
اس کے دوسرے اثرات کی وجہ سے کہ بیوی حرام رہے گی یا شوہر حرام رہے گا اس کی وجہ سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں. اچھا کوئی آ کے یہ بھی سوچ سکتا ہے مطلب فرض کریں مرد سوچے اچھا عورت کے لیے تو ذرا مشکل ہے لیکن مرد کے لیے پھر بھی آسان ہے کیونکہ 4 کی اجازت ہوتی ہے تو وہ سوچے کہ چلو ایک حرام ہو گئی میں دوسری کر دوں گا تو ایک بھی حرام ہے اور بعد والی بھی حرام رہیں گی. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر طواف النساء صحیح نہیں وہ یا اس کی نماز باطل ہو جائے تو جس طرح جو موجودہ تھی وہ حرام ہے تو آئندہ والی جو کرے گا وہ بھی حرام رہیں گی. ایسا نہیں ہے کہ جو موجودہ تھی وہ تو حرام چلو دوسری لے لو ایک نیا چانس ایک اللہ نے موقع دیا قدرت نے موقع دیا تو اس کو اویل کر لو. تو یہاں پر یہ موقع اویل ہونے والا نہیں ہے. اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر کسی کو نہ آتی ہے تو وہ کیا کرے بلاخر اس کی ذمہ داری کیا مطلب فرض کر مجھے ابھی ظہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے عربی میری صحیح نہیں ہے پڑھنی تو ہے نا نماز. ایسا تو نہیں کہ خدا کا حکم آیا کہ جس کی عربی صحیح نہیں اس پہ نماز ساقط نماز تو پڑھنی ہے. لا تسقط بأي حال نماز کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہے تو نماز تو پڑھنی ہے عربی آتی نہیں ہے صحیح. اب کیا کریں گے تو اب کیا وظیفہ بنتا ہے اس میں تھوڑے سے اختلافات ہیں. پہلے میں امام خمینی اور آغا خوئی کا جو ملتا جلتا مسئلہ ہے بیان کر دوں آپ کو. آسان ہے نسبتاً تو یہ ہے کہ یہ سمجھ جائیں گے آسانی سے تو پھر اگلا مرحلہ جو آغا سیستانی کا وہ تھوڑا شاید آسان ہو جائے. دیکھیں 2 صورتیں ہیں ابتدائی طور پر 2 صورتیں بنتی ہیں کہ جب مجھے عربی کا خیال آ رہا ہے کہ میری عربی صحیح نہیں ہے تو یا تو نماز کا وقت وسیع ہے ابھی اتنی وسعت ہے کہ آپ سیکھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں صحیح عربی کے ساتھ یا اتنے وقت میں وسعت نہیں ہے کہ آپ عربی سیکھیں اور اس کے بعد صحیح نماز پڑھیں. مثلا فرض کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے نہ سیکھی ہو. مثلا فرض کریں ایک شخص بالغ نہیں تھا نہیں سیکھی اس نے اگرچہ اس کو پہلے سیکھ لینی چاہیے تھی لیکن نہیں سیکھی وجوب تو نہیں تھا زیادہ نہیں سیکھی اس نے. اب جب بالغ ہوا تو فرض کریں آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہے اس کے پاس نماز قضا ہونے میں. اب اتنا ٹائم نہیں کہ پہلے جا کے قوانین سیکھے عربی کے اور پھر نماز پڑھے تو اب اس کی کیا ذمہ داری ہوگی. بس 2 صورتیں بنتی ہیں یا تو وقت نماز میں اتنی گنجائش ہے ابھی کہ آپ صحیح عربی سیکھنے کے بعد آپ نماز پڑھ سکیں صحیح عربی والی یا اتنی وسعت نماز کے وقت میں نہیں ہے. اگر تو نماز کے وقت میں اتنی وسعت ہے کہ وہ صحیح طرح سے سیکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ سیکھے اور اس کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ سیکھے اور پھر سیکھنے کے بعد صحیح عربی کے ساتھ اپنی نماز کو انجام دے. درست یہ اس صورت میں کہ اگر وقت میں اتنی وسعت ہے اتنی گنجائش ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے. اور اب اس میں کچھ اور شکیں بنتی ہیں کہ وقت تھا سیکھ سکنے کا تو پہلی ذمہ داری تو یہ کہ سیکھے اور نماز کو انجام دے. ایک اب فرض کریں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ اس نے بڑی کوشش کی ہے صحیح سیکھنے کی مگر نہیں ہو پا رہی کسی بھی طریقے سے وہ صحیح عربی میں نماز نہیں سیکھ پا رہا تو اس صورت میں کیا کریں گے. اس صورت میں پھر فرماتے ہیں کہ جیسی بھی یہ نماز پڑھ سکتا ہے یہ اپنی نماز پڑھ لے اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے یعنی آغا خوئی اور آغا خمینی کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ اپنی نماز کو جماعت سے انجام دیں. یہ اس صورت میں کہ اگر وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ جو سیکھ سکتا ہو پہلا مرحلہ یہ کہ سیکھے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر سیکھنے کی کوشش کی مگر کسی بھی طریقے سے نہیں سیکھ پا رہا مطلب فرض کریں بلاخر کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسائل کا اتنا رجحان نہیں تھا فقہ کا اتنا رجحان نہیں تھا رواج نہیں تھا تو ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس ایسی خواتین کی یا ایسے مردوں کی ہوگی جو بڑھاپے کی سرحدوں میں ہیں اور ان کی عربی صحیح نہیں ہے اور اب وہ بقول محاورے کے البتہ نقل کفر نباشت کے باب سے عرض کر رہا ہوں کہ اب وہ بوڑھا طوطا بن چکا ہے. وہ اس بوڑھے طوطے کو سکھانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے لہٰذا وہ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کر ہی نہیں پاتا سیکھ ہی نہیں پاتا ہے.
کہ کہاں زبان کو کہاں گھمانا ہے، کہاں نہیں گھمانا ہے، کہاں لگانا ہے، کہاں نہیں لگانا ہے، تو مختلف اس کے فن ہیں، نہیں سیکھ پاتا ہے. تو اس کے لیے پھر آقا فرماتے ہیں آقا خوئی اور امام خمینی کہ یہ کسی بھی جس طرح پڑھ سکتا ہے بس یہ پڑھ لے، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اچھا دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو آقا خوئی اور امام خمینی نے کوئی تفصیل نہیں دی کہ جو نہیں آتا اس کی مقدار کم ہے، اس کی مقدار زیادہ ہے، کوئی اور چیز اس کو پڑھ سکتا ہے صحیح طریقے سے کسی اور جگہ قرآن سے، مثلا الحمد سورہ نہیں پڑھ پاتا ہے یا الحمد نہیں پڑھ پاتا ہے، تو قرآن کا کوئی اور حصہ جس میں زیادہ سیدھے سیدھے حروف ہوتے ہیں نا، بعض حروف کہتے ہیں کوئی حلق سے نکالنا ہے، کوئی تالو پہ لگانا ہے، کوئی ادھر لگانا ہے، کوئی ادھر لگانا ہے، کوئی داڑھ میں ادھر کونے پہ لگانا ہے، مختلف حروف ہیں. تو بعض جگہ ایسی ہے کہ جو مثلا فرض کریں سمپل سے، ان میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ کہاں لگانا ہے، بس آپ پڑھتے جائیں تو وہ خود ہی ادا ہو جاتے ہیں. ان میں کوئی زبان کو مڑوڑنا اور ادھر لگانا اور ادھر لگانا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس قسم کی اگر کوئی حصہ ہے قرآن کا کہ جو اس کو آتا ہو، کہ جو ایزیلی پڑھ سکتا ہو، اس کو پلس کر دے، تسبیح کو پلس کرے. کوئی تفصیل نہیں دی، مطلقاً انہوں نے کہا ہے آقا خوئی نے اور امام خمینی نے کہ اگر نہیں سیکھ سکتا تو پھر اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ جیسی نماز پڑھ سکتا ہے ویسی ہی نماز پڑھ لے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھے. تو یہ اس صورت میں ہے کہ اگر وقت وسیع ہو جس میں گنجائش ہو، یہ اس کا مسئلہ. لیکن اگر وقت تنگ ہو تو پھر احتیاط واجب لگائیے. آقا خمینی نے اور آقا خوئی کا فتویٰ ہے کہ اگر وقت تنگ ہو تو اگر ممکن ہو تو جماعت سے نماز پڑھے. اگر ممکن ہو، اس کے لیے پاسبل ہو. بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں صورتحال ایسی ہے کہ بیڈ پر ہے تو ممکن ہی نہیں مسجد میں جانا یا جماعت پڑھنا، پھر تو وہی والی بات ہے جیسی پڑھ سکتا ہے بس ویسی ہی پڑھے. لیکن اگر ممکن ہے اس کے لیے جماعت میں شریک ہونا تو پھر احتیاط واجب آقا خمینی کی اور آقا خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ نماز کو جماعت سے انجام دے. یہ ان دو بزرگوں کا نظریہ، اور اس میں کوئی اتنی زیادہ دنگ و فنگ نہیں ہے، آسان ہے مسئلہ ان دونوں کا. اب ہم چلتے ہیں آغا سیستانی کے مسئلے کی طرف. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان نماز میں جو قراءت ہے اس کو صحیح عربی میں انجام دے، صحیح طریقے سے انجام دے، اور جو اچھا آغا سیستانی کا ایک ڈفرنس جو آغا خوئی و خمینی سے ہے وہ یہ ہے کہ آغا خوئی و خمینی نے حمد و سورہ دونوں کی بات کی ہے، تو دونوں کا مسئلہ ایک ہی جیسے حمد کا اور سورہ کا ایک جیسا مسئلہ ہے. آغا سیستانی نے زیادہ زور جو دیا ہے وہ حمد کے اوپر دیا ہے کہ سورہ الحمد جو پڑھ رہا ہے وہ آیا الحمد صحیح پڑھ پاتا ہے یا صحیح نہیں پڑھ پاتا ہے، اور یہ جو بھی تفصیلات آئیں گی سورہ الحمد کی، دوسرے سورے کو نہیں آتی تو آپ سکپ کر دیں، تو اتنی بڑی مشکل نہیں ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے. لہٰذا انہوں نے زیادہ انفسائز جو کیا ہے اور زیادہ اپنا ٹارگیٹ جو بنایا ہے وہ سورہ الحمد کو بنایا. لہٰذا اگر آپ ان کی عبارت توضیح مسائل میں دیکھیں گی تو اس میں صرف سورہ الحمد کا تذکرہ کیا انہوں نے کہ اگر کوئی شخص سورہ الحمد صحیح طرح سے نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ یوں کر لے اور یوں کر لے اور ایسا کر لے اور ویسا کر لے. جتنی کہانیاں بھی سنائی ہیں وہ سورہ الحمد کی نسبت سنائی ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں آغا سیستانی کے جو شخص پوری الحمد کو صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکتا ہو تو فرماتے ہیں کہ جتنی صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اتنی تو پڑھے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنی اس نے پڑھی ہے اس کی مقدار کتنی ہے، جو صحیح وہ پڑھ سکتا ہے وہ کتنی مقدار میں. یعنی آغا سیستانی کی عبارت تھوڑی سی سمجھنے کے حساب سے مشکل ہے، اس لیے کہ ممکن انسان کہ جملہ ایسا ہے کہ اس سے کہیں اور چلا جائے. لہٰذا توجہ کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں. جو شخص پوری الحمد صحیح طرح سے نہ پڑھ سکتا ہو
تو 2 صورتیں بنیں گی. حکم یہ ہے کہ جتنی پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھے. اس کو ایک کام کریں اور جتنی صحیح پڑھ سکتا ہے پڑھے. اب یہ جو جتنی صحیح پڑھ سکتا ہے، یہ جو جتنی ہے یہ کتنی ہے؟ اس کے اندر 2 صورتیں بنے گی. یا تو اس کی مقدار قابل توجہ مقدار ہے یا کم مقدار ہے. قابل توجہ مقدار سے مراد مثلا یہ ہے کہ فرض کریں کونا سورہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے، مگر آخری وہ جو زابلین وغیرہ والا حصہ نا وہاں پہ اٹک جاتا ہے وہ. لیکن اچھا خاصی مقدار جو ہے اتنی کہ جو عرف کے ہاتھ میں اگر آپ دیں تو عرف اس کو اہمیت دے. جو مقدار وہ پڑھ رہا ہے وہ اتنی مقدار ہے کہ عرف کہتے ہیں کہ یار اچھی خاصی تو تمہیں آتی ہے، جیسے بعض لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں اچھے خاصا تو کر لیتے ہو تم یہ کام، حالانکہ پورا نہیں بھی کر پاتا. تو ایک قابل توجہ مقدار ہے کہ عرف اس کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی اہمیت نہ دے، عرف اس کو اہمیت دے. قابل توجہ ہے اس کی نظر میں قابل اہمیت مقدار ہے. یا یہ کہ نہیں قابل توجہ مقدار نہیں ہے، وہ مثلا ایک آیت بڑا تیر مارے گا تو 2 آیتیں مثلا 7 میں سے. تو یہ ایسی مقدار ہے کہ جو عرف کہتا ہے کہ مثلا ایک آدھ یا 2 آیتیں پڑھ بھی لی تو تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا، بھائی کہ اس نے 2 آیتیں صحیح پڑھی ہیں، مگر عرف کی نظر میں یہ 2 ہونا اور نہ ہونا برابر کی طرح. تو اگر تو قابل توجہ مقدار ہے تو یہی کافی ہے. درست اسی کے اوپر اکتفا کر سکتا ہے. مثلا فرض کریں 6 آیتیں اس نے صحیح پڑھ لی اور 7ویں نہیں پڑھی تو صحیح ہے، 6 آیتیں کافی ہیں، اسی پر اکتفا کر سکتا ہے اگر یہ قابل توجہ مقدار میں ہو تو. لیکن اگر وہ کم مقدار ہے تو اس میں بھی 2 اسٹیپس انہوں نے بیان کیے ہیں. یہ جو کم مقدار مثلا فرض کریں 2 آیت اور ٹوٹل ہے مثلا 7 آیت سورہ الحمد کی، اسی لیے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے کہ وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی. تو 7 آیتیں اس کی 5 آیتیں کم ہیں مثلا. تو سوال آیا یہ قرآن کی کسی اور جگہ سے کوئی ایسی 5 آیتیں ہیں جن کو صحیح پڑھ سکتا ہے؟ جس طرح میں نے کہا نا کہ جس میں بہت زیادہ وہ حروف حلقی اور ضالین اور ضال اور ظہ اور اس ٹائپ کے حروف نہ ہوں جس میں اس کی زبان ہی بیچاری آگے پیچھے ہوتی رہے، ہاکی کھیل رہی اس کی زبان کو پیچھے جا رہی. درست وہ سمپل سے حروف ہو. اگر ایسی کوئی 5 آیتیں کسی اور جگہ سے پورے قرآن میں سے مثلا 6,500 آیتوں میں سے کوئی 5 آیتیں ایسی ہیں کہ جو اگر وہ اس کے ساتھ ایڈ کر لے تو یہ کہ 7 آیتیں بن جائیں گی اور ان میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ 5 آیتوں کو وہاں سے لا کے ضمیمہ کرے. یہ 2 اسٹیپس ہیں، اس میں 2 صورتیں نہیں ہیں، 2 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ کم مقدار جو آیتیں اس نے سورہ الحمد کی صحیح طریقے سے پڑھی ہیں اس کے ساتھ قرآن کی کسی اور جگہ سے 5 آیتیں ادھاری لے کر آئے اور یہاں پر ایڈ کر دیں. یعنی 2 آیتیں یہ پلس 5 آیتیں کسی اور جگہ سے، یہ 5 اور 2 7 آیتیں جتنی اس کی جتنی سورہ الحمد کی مقدار ہے اتنی اس نے پڑھ لی. تو یہ اس کو کرنا پڑے گا اگر یہ کر سکتا ہے تو، یا کر سکتی ہے تو. یہ پہلا اسٹیپ ہے. لیکن اگر فرض کریں پورے قرآن میں سے کہیں سے بھی ایسی 5 آیتیں نہیں ہیں اس کے پاس کہ جن کو وہ صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہو، اصل صرف یہ 1-2 آیتیں بس اس نے صحیح طرح سے سیکھی، اس کے علاوہ پورے قرآن میں سے کچھ بھی نہیں سے سیکھا،
اور وہ صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھ سکتا. کسی کی جگہ سے پڑھیں. ابھی تو انہوں نے یہ کہا کہ 5 آیتیں دوسری جگہ سے اٹھا لیجیے. اس کو ایسی پابندی لگتی ہے. آپ نیچے سے اٹھنا تب سے لگا دیں. اگلا مرحلہ یہ کہ فرض کریں ایسی 5 آیتیں بھی نہیں ہیں اس کے پاس, تو فرماتے ہیں کہ اتنی مقدار میں اگر کوئی تسبیح اس کو یاد ہو جو وہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو, تو اتنی مقدار میں تسبیح ایڈ کر لے کہ یہ 5 آیتوں جتنی ہو جائے. درست. مثلا فرض کریں سبحان اللہ. بعض ذکر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں, اگرچہ اس کے اندر بھی ویسے ہی حروف ہیں لیکن وہ عادت بن جاتے ہیں انسان کے, وہ مثلا منہ پہ چڑھ جاتے ہیں, تو وہ پڑھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. مثلا اس کو انہی جیسے حروف والی کوئی دوسری جگہ سے آپ بولیں گی تو وہ اسے ادا کرنا مشکل ہوتا ہے, روانی نہیں ہوتی اس کے پاس. تو اگر دوسرے مرحلے میں اگر یہ بھی نہ ہو تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تسبیح کو ایڈ کرے. درست. تسبیح کو ایڈ کرے اتنی مقدار میں کہ یہ سورہ الحمد کی مقدار جتنا آپ کا صورتحال بن جائے. الحمد نہیں وہ جو 2 آیتیں پڑھی ہیں اس کے بعد ایڈ کریں. سورہ الحمد تو پڑھا ہی نہیں نا, اس میں پورا آتا ہی نہیں ہے اس کو صحیح طرح سے. 2 آیتیں جو صحیح پڑھی ہیں ان کے بعد یا تو قرآن کی کسی اور جگہ سے ایڈ کرے, اگر نہیں آتا تو تسبیح کو ایڈ کرے اس میں. تسبیح کتنی پڑھیں اگر 5 آیتیں؟ اتنی مقدار میں کہ یہ الحمد جتنے ہو. سر ایک ہی تسبیح کو ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی ہاں ریپیٹ کر سکتا ہے. ایک ہی تسبیح کو ریپیٹ کر سکتا ہے. اتنی مرتبہ ریپیٹ کرے کہ تقریباً وہ 5 آیتیں جتنی مقدار بن جائے. درست. ایسے لوگ نہیں آتے پتہ. جتنے آیت میں اس لیے یہ آج سچ بات ہے, پوری آیت نہیں پڑھ پاتا. درست ہے جی. لیکن اگر کوئی ان میں سے کچھ بھی نہ کر سکتا ہو, نہ قرآن اس کو ڈھنگ سے آتا ہو, نہ کوئی تسبیح اس نے یاد کی ہوئی ہو, درست, اور نہ اس کو صرف وہ بس 1 یا 2 آیتیں جو سورہ الحمد کی ہیں بس وہ آتی ہیں, اس کے علاوہ کچھ اس کو نہیں آتا اور نہ کچھ کر سکتا ہو, تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ پھر جیسا بھی وہی والی بات ہے, آتے ہیں وہ الحمد پڑھ لیں. اب اس کو کچھ ایڈ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ابتدائی وظیفہ ہے. جس کو الحمد سورہ نہ آتا ہو تو وہ کیا کرے, اس کی ذمہ داری یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا نماز کے لیے اور الحمد اور سورہ جو ہے نہیں آتا اس میں, تو اس صورت میں اس کی ذمہ داری کیا بنے گی. 1 منٹ میں ذرا ایک تو یہ تصحیح کریں, یہ جو بھی یہ تو الحمد کا مسئلہ تھا, ایڈ کر لیں اس کے اندر. فرض کریں کسی کو سورہ صحیح طرح سے نہ آتا ہو, الحمد نے تفصیل دی تھی نا, یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے, سارے اسٹیپس آ گئے. کسی کو سورہ صحیح طرح سے نہ آتا ہو, سورہ قل هو اللہ نہ پڑھ سکتا ہو, سورہ کافرون نہ پڑھ سکتا ہو, سورہ نہ کوئی بھی سورہ نہ پڑھ سکتا ہو, تو دوسرا سورہ پڑھتے ہیں. تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح طرح سے سورہ نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز اس میں ایڈ کرے. اس میں ایڈ کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ ظاہراً ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو چھوڑ دے یا اسی طرح پڑھ لے جیسے اس کو آتا ہے. یہ ایک چیز. اس کے بعد سورہ آتا ہی نہ سیدھے سیدھے تھا نا, صحیح طرح سے نہ پڑھ سکتا.
صرف اتنا دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کے بدلے کچھ پڑھے. ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ جتنا صحیح طرح سے پڑھ سکتا ہے بس اتنا پڑھ لے کافی ہے. اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا تو ویسے ہی پڑھ لے, صحیح ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا اور الحمدللہ اس کو نہیں آتا صحیح طرح سے, یا الحمد یا سورہ میں نے کہا نا آغا سیستانی نے سورہ کو اتنا زیادہ نہیں فوکس کیا, الحمد کو زیادہ کیا. الحمد اس کو نہیں آتا صحیح طرح سے, تو اب اس کی ذمہ داری کیا ہے, نماز کو کیسے انجام دے گا؟ یہ جو بھی پچھلا مسئلہ بیان ہوا یہ تو کلی ذمہ داری نا نماز کی نسبت, کہ نماز کی نسبت آپ کو یہ کام انجام دینا ہے. اب فرض کریں آپ ایک کھڑے ہوئے مصلی پر اور آپ کو الحمد نہیں آتی صحیح طرح سے, تو اب آگا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اچھی طرح سے الحمد یاد نہ ہو تو اس طرح سے عمل انجام دے کہ اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اب یہ یقین ہو جائے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے انہوں نے 2-3 چیزیں بیان کی ہیں. ایک ہے کہ سیکھ لے, اگر وقت ظاہری بات ہے خود بخود بات آ جائے گی کہ اگر وقت میں اتنی وسعت ہے, وقت اتنا ہے کہ وہ سیکھ سکتا ہے تو پھر سیکھ لے. درست. بس پہلی چیز اصل قانون یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے عمل انجام دینا ہے کہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے. سر ابھی آپ نے کہا کہ کھڑا ہو گیا نماز کے لیے شروع کر دی نماز, پھر اس کو کھڑا ہو گیا سمراٹ میں کہ تکبیر کہتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہوا ہے, لیکن اول وقت میں کھڑا ہوا ہے, صحیح ہے, الحمد نہیں آتی تو جائے جا کے سیکھ لے, تو وقت بہت ہے, سیکھ لے. بس پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ سیکھ لے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر خود سے نہیں پڑھ سکتا تو کسی کو پاس کھڑا کرے, وہ اس کو پڑھائے, وہ بولتا رہے یہ پڑھتا رہے, وہ بولتا رہے یہ پڑھتا رہے. درست. اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز کو جماعت سے پڑھ لے, کیونکہ اس میں الحمد اس کو پڑھنی نہیں ہوتی ہے, تو الحمد چلی جائے گی پیش نماز کی گردن پہ, بشرطے کہ پیش نماز بھی اسی کی طرح کا نہ ہو. درست. تو اس کی ذمہ داری پھر یہ ہو جائے گی کہ جماعت سے نماز پڑھے. بس 3 میں سے کوئی ایک کام اس کو کرنا پڑے گا. اگر کسی نے پچھلے مسئلے پر عمل نہیں کیا اور نہیں سیکھا اب تک, تو ابھی بھی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کرے, کہ اگر وقت نماز وسیع ہے تو نہیں سیکھا اب تک تو جائے سیکھے, نہیں سیکھنا چاہتا تو کسی کو کھڑا کرے کہ وہ اس کو بتاتا رہے اور یہ پڑھتا رہے, جس کو ہم تلقین بولتے ہیں, جس کا مردے کو تلقین کی جاتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ مردے نے سننا ہوتا ہے, صرف بولنا نہیں ہوتا, تو یہ اس کے ساتھ ساتھ بولے گا, پڑھتا رہے گا. جس طرح حج پہ اگر آپ لوگ گئے ہوں تو بعض اوقات جو مولانا حضرات ساتھ ہوتے ہیں تو وہ جملہ پڑھتے ہیں, آپ ان کے پیچھے ریپیٹ کرتے ہیں, یہ تلقین کہلاتی ہے. تو اس کا یہ بھی یہی کام کرے کہ کسی کو کھڑا کر لے اپنے پاس, وہ اس کے منہ میں لقمے ڈالتا رہے اور یہ پھر ان کو ریپیٹ کرتا رہے. درست. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نماز کو جماعت سے پڑھے. اور ایک چوتھی صورت بھی ہو سکتی ہے, مثلا فرض کریں کہ اس کو شک ہے مثلا کہ یہاں پر زال ہے یا زے ہے, تو ایک چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ فرض کریں یہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا یا ممکن نہیں ہے فرض کریں سیکھنا, کوئی بندہ موجود نہیں جس سے تلقین کروا سکے, جماعت کا فرض کریں وقت ختم ہو چکا ہے, اب جماعت بھی نہیں مل رہی. تو چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کو یہ شک کی حالت میں کہ یہ سین سے ہے لفظ, یا سواد سے ہے لفظ, زے سے ہے یا زال سے ہے, تو یہ 2 نمازیں پڑھے. ایک دفعہ سین سے پڑھے ایک نماز میں, اور ایک نماز میں سات سے پڑھے. بلاخر 2 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہو جائے گا نا, کیونکہ حقیقتاً یا وہ سین سے ہے یا وہ سات سے ہے. آپ کہیں قرآن کھول کے دیکھ لیں, فرض کریں قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کو سنا ہوا ہے, اس نے یاد کیا ہوا ہے, مطلب اس وقت شک پیدا ہو گیا اس کو کہ یہ جو میں نے یاد کیا تھا بھول رہا ہوں, آیا مثلا سین سے تھا یا سات سے تھا, زال تھا یا زے تھا. درست. تو ایسی صورت میں یہ کیا کرے, یہ 2 نمازیں پڑھے, ایک سین والی اور ایک سات والی. یہ بھی وقت والی بات ہے. ہاں بس جب وقت وسیع ہوگا تب یہ ہوگا. اچھا سوال یہ کر سکتا کہ ایک ہی نماز میں آیت 2 دفعہ پڑھ لے, تو ایک ہی نماز میں اس آیت کو 2 دفعہ پڑھ لے, ایک دفعہ سین سے پڑھ لے, ایک دفعہ سات سے پڑھ لے, نماز ایک ہی پڑھے. یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ یہ کہتے ہیں کہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے.
اور وہ یہ کہ جس طرح مثلا صراط کی میں نے مثال دی نا، پڑھ کر اس کو شک، ذہن میں شک پیدا ہو گیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ سین سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور صاد سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے مسئلہ کہ ایک ہی صورت میں پڑھا جا سکتا ہے، یا سین ہے یا صاد ہے، لیکن یہ اس کو یاد نہیں آ رہا کہ سین ہے یا صاد ہے. اب اس نے فرض کریں اپنا اجتہاد کیا جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ چلو میں اس آیت کو 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. اس نے الحمد شروع کی، جب اہدنا الصراط پہ آیا اسے صراط صاد سے بھی پڑھ دیا اور صراط سین سے بھی پڑھ دیا اور آگے بڑھ گیا. تو آگے کہتے ہیں کہ یہ نماز اس کی صحیح ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق ایسا ہے کہ یہ سین سے بھی صحیح ہے اور صاد سے بھی صحیح ہے. یعنی جو آپ نے لفظ پڑھا ہے اگر وہ اسی طریقے سے قرآن کی آیت بن رہا ہو یا کوئی ذکر خدا بن رہا ہو تب تو آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. اتفاق اگر ایسا ہو جائے تو ان اس کے لیے اتفاقات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایسا اتفاق پڑے کہ جو تلفظ آپ نے کیا فرض کریں یا تو وہ قرآن کی آیت بن گئی، جس طرح میں نے مثال دی، آپ نے ایک دفعہ صاد سے پڑھا ایک دفعہ سین سے پڑھا، اور اگر آپ نے قرآن کبھی کھولا ہو تو مصروف لوگ ہیں نا، اس لیے بول رہا ہوں. تو مصروف کے جو انسان مصروف ہوتا ہے اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی. ہمارے استاد نقل کر رہے تھے، شاید اب خوئی کے حوالے سے ایگزیکٹلی ذہن میں آتی ہے کہ دوسرے عالم کون تھے. تو اب آپ خوئی نے شاید ان دوسرے عالم سے پوچھا کہ تمہیں قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن پڑھتے ہو؟ نے کہا کہ ہاں پڑھتا ہوں. مجھے تو موقع نہیں ملتا کہ میں نماز بھی تو پڑھتا ہوں. تو بعض لوگ قرآن سے نماز میں پڑھتے ہیں، یہ جو الحمد پڑھ لی، جو سورہ پڑھ لی، بھائی پڑھ لیا قرآن. تو ممکن ہے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ گھریلو خواتین ہیں تو فرصت کم ہو آپ لوگوں کے پاس. تو اگر کبھی کھولنا کا موقع ملے اور آپ کبھی سورہ الحمد کو دیکھیں جو قرآن میں دی ہے تو آپ دیکھیں کہ صاد کے اوپر سین بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. اہدنا الصراط، صاد اور ساتھ سین بھی لکھا. یہ جو دوسرے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ اشارہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اس صاد کو یہاں پہ صاد اور سین دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. اب فرض کریں کہ اس نے تکا مارا، اس نے دونوں طرح سے پڑھ ڈالا اور جب قرآن کھول کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ نماز اس کی بچ جائے گی. وہاں پہ فرق ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں پڑھنا، نہیں فرق پڑ رہا. ہاں کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اگر معنی نہ بدل رہا ہو تو فرض کریں کہ جس طرح انہوں نے مثال دی ہے، مثلا فرض کریں کہ یہ ایک آیت پڑھا تھا جس میں تھا مثلا قلبہم باسط ذرائیہ بالوسیط، شاید سورہ کہف کی آیت ہے میرا خیال ہے، جس نے سورہ کہف شروع کر دی. اب سورہ کہف میں جب یہ آیا تو یہ قلبہم میں آ کے تردد اس کے ذہن میں آ گیا کہ یہ قاف ہے 2 نقطوں والا یا کاف ہے بغیر نقطے والا. اب اس نے اگر قلبہم پڑھے کاف تو وہ تو صحیح ہے، اور قاف پڑھے نقطوں والا تو وہ غلط ہے. اس نے دونوں طرح سے پڑھ ڈالا تو یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی. بس جہاں پر جو اس نے تکرار کی ہے، یعنی جو ایکسٹرا اس نے پڑھا ہے، اگر وہ ایکسٹرا چیز آیت بن رہی ہو یا ذکر خدا بن رہا ہو تب تو نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر وہ آیت بھی نہ بن رہی ہو اور ذکر خدا بھی نہ بن رہا ہو تو نماز ہو جائے گی اس کی باطل. درست؟ اس میں مسئلہ نہیں ہے، اگر صحیح اس میں مشکل نہیں ہے. یہاں پر فرض یہ ہے کہ وہ ایک صحیح پڑھی ہے اس میں ایک غلط پڑھی ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں مثلا سواد اس سے نہیں نکل پا رہا ہے لیکن وہ 1-2 دفعہ اس نے ریپیٹ کیا تاکہ سواد صحیح طرح سے نکل آئے تو اس میں مشکل نہیں ہے. نہیں وہ 2 طریقوں سے نہیں پڑھ رہا نا، پڑھ تو ایک ہی طریقے سے رہا ہے. یہ وہ ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوئی کہ صحیح طرح سے میں نے تلفظ کیا ہے یا نہیں کیا، لہٰذا وہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے احتیاطاً، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سر اگر کوئی سے کاف کی جگہ کاف پڑھ دے یا اسی طرح کسی اور تلفظ سے مسٹیک کر دے بھول کے اور بعد میں جب وہ قرآن میں دیکھے تو کچھ اور ہو تو پھر کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ آئے گا. ابھی تو ہم اس کے وظیفے کو طے کر رہے ہیں کہ ابھی کیا کرنا ہے اس کو. بس 4 میں سے کوئی ایک کام اس کو کرنا ہوگا آغاز سیستانی کے مفاد. یا یہ سیکھے اگر وقت وسیع ہے تو، یا کسی کو کھڑا کرے وہ پڑھائے، یا یہ کہ
جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور یا یہ کہ نماز کو تکرار کر کے انجام دے. درست. لیکن اگر وقت تنگ، یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وقت وسیع ہو، لیکن اگر وقت تنگ ہو تو کیا کرے؟ اس صورت میں آگاہ فرماتے ہیں کہ جیسے جو پہلے والے مسئلے میں بیان کیا تھا یہ والی تفصیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ آغا سیستانی کے حساب سے یہ سٹیپس بعد کے ہیں، یعنی وقت تنگی وقت کے حساب سے یہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اگر وقت وسیع ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 4 میں سے کوئی ایک کام انجام دے اور پھر اپنی نماز کو پڑھے. درست. بس اگر وقت تنگ ہو تو اس طریقے کے مطابق عمل کرے کہ جو بیان کیا گیا تھا. لیکن اگر الحمد نہ سیکھنے میں اس کا اپنا قصور ہو، یعنی جاہل مقصر ہو، قاصر نہ ہو، مقصر ہو، قصوروار ہو، اگر یہ خود قصوروار ہو تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو وقت تنگی وقت میں بھی، اگر یہ خود جاہل مقصر ہے اور اپنی وجہ سے اس نے نہیں سیکھا، سیکھ سکتا تھا مگر نہیں سیکھا، تو پھر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ نہیں، اگر ممکن ہو، احتیاط نہیں فتویٰ، اگر ممکن ہو تو یہ نماز کو جماعت سے انجام دے تاکہ عذاب الہی سے بچ سکے، کیونکہ قصور تو کر ہی چکا ہے، تو اس قصور کا جبران یہ کرے کہ نماز کو جماعت سے پڑھے. لیکن اگر فرض کریں جماعت سے نہیں پڑھتا اور اس طریقے پہ عمل کر لیتا تو نماز صحیح ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوگا اور اس کو پھر نماز کے ساتھ ساتھ 2 گھنٹے بھی کھانے پڑیں گے. درست. ایک سوال یہ آیا کہ اگر کسی کو الحمد تو آتی ہے مگر قرات صحیح نہ ہو تو اس کے لیے یہ تو اور کیا میں بتا رہا ہوں، 1 گھنٹے سے جو کہانی تھی کس نے بھیجا؟ 1 گھنٹے سے جو میں کہانی سنا رہا ہوں یہ کس چیز کی کہانی ہے؟ یہ اسی کی کہانی ہے کہ جس کو عربی صحیح نہ آتی ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ وقت وسیع ہے تو 4 میں سے کوئی ایک کام کرے، وقت تنگ ہے تو اس طرح سے نماز پڑھے، اور احتیاط یہ ہے کہ بلکہ احتیاط نہیں، اگر ممکن ہو تو جماعت سے نماز پڑھے. ساری رات روتے رہے، صبح پتہ چلا ہمارا کوئی بھی نہیں. سر یہ نا 4 شرطیں جینٹس کے لیے نا، چوتھی شرط نماز پڑھنے عورتیں نہیں پڑھتی جماعت میں، لیڈیز کی نا زیادہ چڑھنی ہوتی ہے تو نا 3 ان کے لیے شرطیں واجب ہوں گی، تو چوتھی شرط واجب نہیں. جماعت اگر پڑھنا ممکن ہے تو پڑھ سکتی ہے، وہ بھی پڑھ سکتی ہے، حرام تو نہیں اس میں جماعت پڑھنا. جہاں پہ بھی بعض میں ہو رہا ہے وہاں چلی جائیں. دیکھیں جماعت کے لیے میں پہلے انشاءاللہ یہ جماعت کے مسائل اگر ہم نے پڑھے تو آئے گا وہاں پہ. مثلا جماعت کے لیے ضروری کہ آپ مثلا فرض کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مرد یا خاتون ہو کہ جس کے اندر شرائط موجود ہوں تو آپ گھر میں بھی جماعت پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے لیے ضروری کہ آپ نکلیں گھر سے باہر. مین جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ 2 شرطیں اہم ہیں کہ نماز پڑھانے والا عادل ہو اور نماز پڑھانے والے کی نماز صحیح ہو. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پیش نماز بھی ہماری طرح کا ہی نہ ہو، اس کی عربی صحیح ہو، صحیح عربی میں نماز پڑھ سکتا ہو اور عادل آدمی ہو. تو چاہے مرد ہو یا عورت اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. فرض کریں آپ کے اپنے گھر کی بات ہوتا ہے، مثلا اتنے گھرانہ دیندار ہے مثلا کہ آپ کے اپنے گھر میں ایسے افراد موجود ہیں کہ جو عورت کے پیچھے پڑھی جا سکتی ہے، ان کا عورت کے پیچھے بھی کھڑے ہوتے ہیں. عورت اور عورتیں اگر ہیں اور جب امام جو ہے وہ بھی عورت ہے تو وہ ایک ہی لائن میں کھڑی ہوتی ہیں، آگے کھڑی نہیں ہوتی عورت، پڑھی جا سکتی ہے ان کا شرائط اگر ان کو. خوب یہ اب ایک آدھ مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے شروع میں بھی کہا. دیکھیں جب آپ تجوید وغیرہ کے قوانین پڑھتی ہیں تو 2 اصطلاحیں ہیں وہاں پر، وقف بالحرکت اور وصل بالسکون. درست. یہ کیا ہے؟ کیا کرتا ہوں کیا ہے؟ یہ جو مشکل کام دیکھیے یا مائک پکڑے انسان یا بورڈ پکڑے. اچھا آپ
آپ لوگوں نے تجوید پڑھی ہے؟ سب نے پڑھی ہے؟ پڑھی ہے سب نے نا؟ تھوڑی بہت دیکھیں، جب آپ تجوید وغیرہ پڑھتی ہے تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حرکت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سکون. کیا ہوتا ہے حرکت اور سکون؟ مطلب ایک آیت ہم روک کے پڑھ لیتے ہیں، جیسے ایک آیت ختم ہو رہی ہے اور اگر حرکت سے مراد ہوتا ہے زیر زبر پیش، اور سکون سے مراد ہوتا ہے جر. بس یعنی کبھی جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر زیر زبر پیش ہوتا ہے. الحمدو پیش ہے نا، تو یہ اس کو اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے، اس لفظ کو کہتے ہیں متحرک، حرکت والا لفظ، درست. اور جس لفظ کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ساکن، سکون والا لفظ، درست. تو لفظ یا متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا، اور حرکت جو اس کے اوپر آئی ہوگی جس کی وجہ سے وہ متحرک ہو رہا ہے وہ زیر زبر پیش اور ساکن ہونے کی صورت میں جزم، درست. ایک چیز. دوسری چیز، یہ دو لفظ بھی آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، آشنا لفظ ہیں آپ کے، میرا خیال ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو. وصل اور وقف. وقت پتہ ہے وصل یعنی ملانا، متصل ہونا. وصل بھی ایک ہی لفظ سے بنے ہیں. وصل یعنی ملانا اور وقف یعنی رکنا، ٹھہر جانا، درست. یعنی جہاں پر آپ الحمدللہ رب العالمین یہ وقف ہے، لیکن الحمدللہ رب یہاں پہ کہیں پہ بھی آپ نے وقف نہیں کیا ہے تو یہ وصل ہے کہ آپ ملا کے پڑھ لیں گے، درست. اب آئیں قانون کی طرف. اگر یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں تو اب آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا. وصل بالحرکت اور وقف بالسکون. اب اس کو ذرا ملا کے معنی کریں تو کیا ہو جائے گا معنی؟ ایک منٹ ایک زمینہ بنائے مانا گڑبڑ ہو گئی، حرکت ادھر چلی گئی اور سکون ادھر آ گیا. وصل بالسکون اور وقف بالحرکت. اب بنائے مانا، کیا مانا بنے گا اس کا؟ وقف کریں گے تو حرکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ گرانی پڑے گی. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وقف بالحرکت کر رہے ہیں آپ، تو کیا مانا بنے گا؟ آپ وقف بھی کریں اور حرکت بھی نہ گرائیں. وقف کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ وقف کرتے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آیت پڑھی عالمین، نون کو ساکن پڑھیں گے آپ. وقف کا قانون یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ وقف کریں گے تو آخری جو لفظ ہے، حرف ہے، اس کے اوپر حرکت نہیں آتی. عالمین پڑھیں گے آپ، عالمینہ نہیں پڑھیں گے، درست. اصل میں عالمینہ ہے، اگر آپ قرآن جا کے دیکھیے گا تو عالمینہ نہیں پڑھیں گے آپ، عالمین پڑھیں گے. اور وصل کا قانون یہ ہے کہ جب بھی آپ وصل کرتے ہیں تو پھر آپ ملاتے ہیں تو حرکت دے کر ملاتے ہیں، حرکت کے ساتھ ملایا جاتا ہے. روک بھی دیں، سکون بھی کر دیں، یعنی حرکت گرا بھی دیں اور ملا بھی دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، درست. ملاتے وقت ہمیشہ حرکت لائی جاتی ہے اور وقت کے وقت حرکت گرائی جاتی ہے. کوئی اس قانون کا خیال نہ رکھے الٹا کر دے. ملاتے وقت حرکت گرا کے ملائے اور وقف کرتے وقت حرکت دے کر وقف کریں
تو تجوید والوں سے پوچھے کہ غلط کیا اس نے، کہنا وہ نمبر کاٹ لے گا آپ کا اگر آپ کسی کمپٹیشن میں شریک ہوں تو. لیکن آیا نماز میں بھی اس قانون کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ بہت جگہ پر یہ آتا ہے، مثلا فرض کریں آپ ایک آیت کو دوسری آیت سے ملانا چاہیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روک کے آپ پڑھتی ہیں نا، آپ روکے بھی اور ملا بھی دیں تو وصل بھی کیا ہے اور سکون بھی ہے، وصل بالسکون ہو گیا. اور جہاں پر آپ روکتی ہیں وقت کرتی ہیں تو وہاں پر آپ آخری حرکت نہیں دیتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین پہ رک جائیں، عالمین بھی پڑھیں اور رک بھی جائیں، عالمین نہیں پڑھے آپ، عالمین اور رک جائیں. تو یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ نماز کی صحت پر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا. تو آغا سیستانی اور امام خمینی کے یہاں صحیح ہے کہ نہیں پڑے گا. احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان قوانین کا خیال رکھا جائے، ضروری نہیں سمجھتے ہیں آغا سیستانی اور امام خمینی، جبکہ آغا کوئی احتیاط واجب لگا کے ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ احتیاط واجب ہے. تو اگر کسی نے آغا خوئی کی زندگی میں آغا خمینی کی طرف رجوع کیا تب بھی وہ آزاد ہے، رجوع کر سکتا ہے ابھی بھی. اور اگر ان کی زندگی میں نہیں عمل کیا اور اب اگر آغا سیستانی کو فلانا سمجھتے تو آغا سیستانی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، تب بھی آزاد ہے. تو آغا خوئی والے بھی اگر رجوع کر لیں تو نتیجہ یہ نکلے گا اس کا مسئلے کا کہ اگر کوئی وقت بالحرکت یا وصل بالسکون کرتا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. یہ ایک سب سے بڑی دلیل اس بات کی کہ تجوید کا قانون ہے بھی، عمل نہیں بھی کیا، نماز بھی صحیح ہے. درست؟ یہ ایک آغا کوئی کی احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہو جائے گی، احتیاط واجب کی بنا پر اگر کوئی شخص اس کا خیال نہ رکھے تو. آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ نماز اس کی صحیح ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، اور اگر کی ہے تو نماز کو احتیاط مستحب کی بنا پر ریپیٹ کرے. لیکن آغا کوئی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں. اب ایک مسئلہ جو مشکل کشا ہو سکتا ہے، ورنہ اس مسئلے کو ابھی تک کا جو مسئلہ لیں تو بہت ساروں کی شاید نمازیں ممکن ہے باطل ہو جائیں، اس لیے کہ اکثر ہم لوگ جاہل مقصر ہوتے ہیں اور جاہل مقصر کی بنا پر ہم نے نہیں سیکھا ہوتا. سیکھ سکتے ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، مگر نہیں سیکھتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کسی چیز کو ہم لوگ کو. تو اکثر کی نمازیں باطل ہو سکتی ہیں. صرف ایک مشکل ہے، جو ایک مسئلہ ہے جو مشکل کشا ہو سکتا ہے، جو مسئلہ انسان کو بچا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ یا تو انسان جاہل قاصر ہو جائے تو بچ جائے گا. اب اگر البتہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے سیکھا ہو، غلط سیکھ لیا، وہ سمجھ ہی ایسے رہا تھا، جب سمجھانے والے نے سمجھایا تو وہ سمجھا کہ یوں ہی ہے اور اس نے ویسے پڑھ لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ویسے نہیں تھا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، جاہل قاصر بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بچت کی گنجائش یہ ہے کہ جاہل قاصر ہو جائے تو بچ جائے گا. دوسری بچت کی گنجائش یہ ہے کہ پڑھتے وقت اس کو یہ یقین ہو کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں. پڑھتے وقت مطلب فرض کریں آپ کہیں کہ جی سال پہلے جو میں نے نمازیں پڑھی تھی، سوال آپ سے، جب آپ نماز پڑھ رہی تھی اور مثلا زواد کی بجائے زال پڑھ رہی تھی، وہاں پر مطلب ظالین میں زاد ہے، زاد کی بجائے آپ نے زال پڑھا، تو سوال آپ سے کہ یہ جو زال آپ پڑھ رہی تھی کیوں پڑھ رہی تھی؟ لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ یہاں پہ یہی ہے. تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. یعنی اگر آپ نماز پڑھتے وقت جو تلفظ آپ کر رہی تھی، جس حرف کی بجائے دوسرے حرف کو آپ ادا کر رہی تھی، اگر اس بنا پر ادا کر رہی تھی کہ آپ کو یہ یقین تھا کہ وہ حرف ایسا ہی ہے درست، تو پھر ایسی صورت میں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی. البتہ پچھلی نمازیں صحیح ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ نے کہ یقین کر اب بھی ایسی چلاتی رہے، اب اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، لیکن پچھلی نمازیں آپ کی صحیح ہو جائیں گی اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ جب آپ پڑھ رہی تھی تو وہ صحیح تھا. یہی یقینوں کا یہی ہے. نہ وقت میں ان کو تکرار کرنے کی ضرورت ہے اور نہ وقت گزرنے کے بعد ان کی
قضا کرنے کی ضرورت ہے. اب اگلا مسئلہ جو ہے یہ تھوڑا لمبا مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں آغا خوئی والے کتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ کوئی ہے آغا خوئی کی تقلید میں جو باقی آغا خوئی کی تقلید میں؟ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جائے. آپ میں سے تو کوئی نہیں ہے نا؟ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ ہی جیسی ہوں گی آپ کے ساتھ، انشاءاللہ ہم میں بھی کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ یہ آغا خوئی کا تھوڑا سا مسئلہ ٹیکنیکل ہے. انہوں نے بعض جگہ پر ایک ہے نا، ایک کے لیے تو اتنے سالوں کو پریشان نہیں کر سکتے ہیں. اللہ وہ ایک جو ہے خود اپنی توضیح مسائل دیکھ لی اس مسئلے کو، کیونکہ 5 منٹ ہے تو 5 منٹ میں باقیوں کے لیے تو میں ڈنڈیاں مار کے بیان کر سکتا ہوں. یہ ساری تفصیلات چھوڑ دوں کیونکہ مسئلہ اتنا زیادہ وہ تفصیل میں سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر پڑھے تو صرف آغا خوئی کے نظریے میں ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو پھر تفصیل سے سمجھایا جائے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مد بعض جگہ پہ کلمے کو کھینچا جاتا ہے، جس کھینچنے کو کہتے ہیں مد، تجوید کے قوانین کی روشنی میں. مثلا اس کی مثال سو، سین واو اور آخر میں حمزہ. تو یہاں پر اس کو تھوڑا کھینچا جائے گا سو، یا اس کی دوسری مثال یہ ظالین بھی بنتا ہے. اور اس کی ایک اور مثال کہ جہاں پر بھی آپ یا اور نون والا کلمہ آتا ہے اور آخر میں آپ روکتی ہیں، یا نون یا آخر میں آخری والے حرف سے پہلے یا ہو اور اس سے پہلے زیر ہو. مستقیم، مستقیم یا عالمین، رحیم، یہ کلمے جن کے آخر میں تو کچھ بھی ہے لیکن اس سے آخری سے پہلے والا لفظ یا ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، اور آپ اس کو روکتی ہیں، یہاں پر وقف کرتی ہیں یہاں پر، تو یہ سب مد بن جاتے ہیں. ان کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا پڑتا ہے. تو آغا خوئی کی احتیاط واجب ہے یہاں پر. لیکن آغا خمینی اور آغا سیستانی، آغا خمینی کا بھی دیکھیں گے، ہاں ان کا بہتر ہے. امام خمینی اور آغا سیستانی دونوں فرماتے ہیں کہ ان جتنے بھی یہ مد ہیں ان کو، ان کلمات کو کھینچنا بہتر ہے کہ کھینچا جائے، لیکن واجب نہیں سمجھتے اس کو کھینچنا. لہذا اگر آپ مستقیم آغا خوئی کے حساب سے تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، مستقیم یا کو تھوڑا کھینچا جائے گا. لیکن آغا خمینی اور سیستانی کہتے ہیں کہ مستقیم ایسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آغا خوئی میں مستقیم تھوڑا کھینچا جائے گا، سو کھینچا جائے گا. آغا خمینی میں، آغا سیستانی میں سو آپ پڑھ سکتی ہیں بغیر کھینچے. درست. بس مد جہاں پر ہے وہاں پر مد کرنا آغا خمینی اور آغا سیستانی کے نظریے میں واجب نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں. اب جہاں جہاں پہ مد ہے کہاں کہاں ہوتا ہے میں نے ایک دو تھوڑی مثالیں دے کر اشارے کر دیے. تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ خود توضیح میں دیکھ لیجیے گا، اگر نہ سمجھنا ہے تو پھر اگلی مرتبہ پوچھ لیجیے گا. لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ آپ پوچھیں کہ آپ پہلے خود پڑھیں کہ سمجھ میں آیا ہے یا نہیں ہے. صرف ایک جگہ پر آغا سیستانی نے کہا کہ وہ بھی تھوڑا سا، اتنا بھی ضروری نہیں کہ جتنا تجوید والے کہتے ہیں. تجوید والے کہتے ہیں بعض جگہ پہ 4 الف جتنا کھینچا جائے، بعض جگہ کہتے ہیں 5 الف جتنا کھینچا جائے، بعض جگہ پہ کہتے ہیں جی 3 الف جتنا کھینچا جائے. اتنا کھینچنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا کھینچنا ضروری ہے. ایک جگہ پر آغا سیستانی نے کہا، اور وہ یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا نہیں کھینچیں گی تو وہاں سے ایک حرف گر جائے گا، ایک حرف پڑھنے میں نہیں آئے گا. ایک حرف وہاں پہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. مثلاً کیا؟ مثلاً یہ ظالین، یہ جو ظالین ہے میں نے کہا نا کہ یا سے پہلے زیر ہو تو یہاں پہ یہ کھنچتا ہے. یہ مد کا موجود ہے کہ جب بھی یا سے پہلے زیر ہوگا اور اس کو آپ روک رہے ہوں گے، ظالین سکون سے پڑھ رہے ہوں گے، یعنی ماں بعد حرف ساکن ہو، یا ہو
یا سے پہلے کسرہ ہو یعنی زیر ہو اور یا کے بعد حرف ساکن یعنی جس کو آپ جزم سے پڑھیں یا مدہ ہو. یا مدہ بن جائے گی نا, یہ یا مدہ ہو جائے گی. درست. یہ والی یا کھنچ جائے گی اور پڑھا جائے گا ظالین, کھینچ کے پڑھا جائے گا. آغا خمینی اور آغا سیستانی نے کہا کہ یہ کھینچنا تو واجب نہیں. اب اگر فرض کریں آپ اس کو نہ کھینچیں, یہ اگر نہ کھینچیں تو یہ ڈائریکٹ مل جائے گا اس کے ساتھ. اس کے ساتھ ملنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا, تلفظ میں نہیں آئے گا. تو یہاں پر تھوڑا سا آغا سیستانی کہتے ہیں کہ کھینچیں تاکہ یہ پڑھا جائے. بس یہاں پر کھینچنے کو ضروری سمجھتے ہیں, مگر اس لیے نہیں کہ یہ حروف مد میں سے, بلکہ اس لیے کہ تاکہ یہ الف تلفظ ہو سکے. وَإِلَّا اگر آپ نہیں کھینچیں گی, ملا کے پڑھ ڈالیں گی, تو یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا, جبکہ اس کو پڑھنے میں آنا چاہیے. تو یہاں پر کھینچنا ضروری ہے, لیکن نہ یہ کہ 4 الف جتنا, بلکہ اتنی مقدار میں کہ یہ الف تلفظ میں آ جائے. بس فرض کریں 1 الف جتنا. لہذا ولا ضالین بھی کسی نے پڑھ دیا تو کافی ہے. ولا ضالین اتنا لمبا کھینچے ضروری نہیں ہے, ولا ضالین پڑھ دے کافی ہے کہ یہ الف تلفظ میں آ جائے. یہ صرف ایک موقع ہے کہ جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ضروری ہے, اور اس کے علاوہ باقی جتنے موارد بنتے ہیں مد کے جہاں پہ کچھ گر گرا نہیں گا, کوئی حرف آپ کا تلفظ میں ایسا نہیں ہے کہ نہ آئے, تو ان صورتوں میں مد کو واجب نہیں سمجھتے ہیں. امام خمینی اور آغا سیستانی اگرچہ بہتر کہا ہے لیکن واجب نہیں سمجھا, جبکہ آغا خوئی علیہ الرحمہ نے اس موقع پر بلکہ فتویٰ ہے آغا خوئی کا, احتیاط واجب نہیں, معذرت چاہتا ہوں میں نے احتیاط واجب کہی. آغا خوئی کا فتویٰ ہے کہ ضروری ہے کہ اس کو مد سے پڑھا جائے. آغا خوئی کا فتویٰ ہے. بس جہاں جہاں آغا خمینی اور آغا سیستانی کی احتیاط مشتبہ یا بہتر ہے, وہاں پر آغا خوئی کا فتویٰ ہے. اور اس مورد میں بھی آغا خوئی کیونکہ یہ حروف مد میں سے بن جاتا ہے, یا سے پہلے زیر ہے اور یا کے بعد حرف ساکن بن رہا ہے, تو آغا خوئی کے حساب سے یہاں پہ بھی واجب ہو جائے گا کہ اس کو کھینچ کے پڑھا جائے. لیکن آغا خمینی اور آغا سیستانی کے حساب سے اتنا کھینچنا ضروری نہیں ہے. یہ آج کا آخری مسئلہ, اور یہ ایک سوال آیا ہے. اگر سوال نہیں, یہ دعائے صحت کی اپیل ہے سید ذکی حسین رضوی کے لیے. پروردگار عالم محمد وآل محمد ان کو بھی اور تمام مومنین جو بیمار ہیں اس کا کاملہ عطا فرمائے. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 ماستر اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن